ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، نبی اور آل نبی کی عزت و عظمت پہ باجماعت بواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المؤید والرسول المسدد مصطفی الامجد محمود الاحمد، سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ سیدہ زہرا کی عزت و عظمت پہ باجماعت بواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہے، مل کے باجماعت بواز بلند صلوات۔ کوئی مشکل دعا دل میں رکھتے ہوئے قبولیت کے لیے باجماعت بواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب سادات و غیر سادات سامعین محترم، سب سے پہلے دعا گو ہو رحمان الرحیم اللہ، بانیان فرش عزا کے اس پرخلوص عقیدت اور معرفت کے ساتھ اس ذکر پاک کے اہتمام کرنے کو ماں حسنین کی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھی مومنین و مومنات باب الحوائج کی بارگاہ میں تشریف فرما ہو، مالک مجھ سمیت سب کا لمحہ لمحہ عبادت میں شمار فرما۔ مالک آپ سب عزاداروں کے رزق اور وقت میں وسعت عطا فرمائے۔ اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد نرینہ کے لیے، تنگ دستوں کی رزق کی وسعت کے لیے، اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے ایک ہی مرتبہ صلوات پڑھو بلند آواز سے صلوات۔ ماشاءاللہ۔ آج کی گفتگو کا مرکز و محور بنت محمد مصطفیٰ ام الائمہ ام ابیہا یعنی جناب صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذوات مقدسہ ہے۔ کون فاطمۃ الزہرا؟ اتنے قدیم عزاداروں کی موجودگی میں عزت بطول کا پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہو، جس کے نام سے یا جس کی تسبیح سے
گنہگار بندہ خالق کے ساتھ مشورے کے قابل ہو جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کی تسبیح کے دانے مخلوق کو خالق کے ساتھ مشورے کے قابل بنا دے اسے بطول کہتے ہیں۔ جس کی دہلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ کون بطول عذرا؟ لاہور والوں میں پھر کہہ رہا ہوں، جس کی دہلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو اسے بطول عذرا کہتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہو نا کہ سدرۃ المنتہا کس منزل کا نام ہے؟ سدرۃ المنتہا اس مقام کا نام ہے جہاں سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام رک گئے تھے اور رک کے کہا یا رسول اللہ اگر بال برابر آگے بڑھوں تو جل جاؤ، بال برابر آگے بڑھوں تو جل جاؤ۔ جہاں سید الملائکہ جبرائیل رک جائے وہ سدرۃ المنتہا اور ہے، اور جہاں سید الانبیاء رک جائے بطول کی دہلیز سدرۃ المنتہا۔ بطول کی دہلیز سدرۃ المنتہا اور ہے۔ میرے لیے بے شک نہ بولنا، سیدہ کے مقدمے کی حمایت میں بولنا۔ کون بطول عذرا؟ جس کی اولاد آل محمد ہو کے پھر محمد ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ آپ یہ انشاءاللہ ساتھ دیں گے تو آگے منزلیں بالکل آسان ہو جائیں گی۔ کون بطول عذرا؟ جس کی چادر محمد مصطفیٰ کو شفا دے اسے بطول عذرا کہتے ہیں۔ وہ خود نہیں، جس کی چادر محمد کو شفا دے اسے صدیقۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ بچوں نے پوچھا اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ بی بی نے کہا درزی کے پاس۔ جیسے کا درزی کے پاس عرش اعظم کی بلندیوں پہ اللہ نے رضوان جنت سے کہا، رضوان جنت پر جب جنت سے نکالیں گے تو اللہ نے کہا تھا آدم یہ جنت ہے، جنت کا لباس فرش پہ نہیں جا سکتا، عرش کے کپڑے فرش پہ نہیں جا سکتے۔ حسن اور حسین نے مسکرا کے پوچھا اماں وہاں کی چیزیں یہاں پہ آ جائیں گی، عرش کی چیزیں فرش پہ آ جائیں گی، جنت کے کپڑے زمین پہ آ جائیں گے۔ جیسے ہی یہ پوچھا میری راضیہ مرضیہ عالم عالمہ غیر معلمہ بطول عذرا صدیقۃ الکبریٰ بیوی نے بچوں کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا وہاں کی چیزیں یہاں پہ اترے، یہ آج سے رسم ڈال دوں گی، صبح سے پہلے نہ آئے درزی تو نوکری سے نکاح۔ شاباش بھائی، تھوڑی سی آواز اونچی کر لو۔ سارے جواب دو، غدیر نعرہ ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ وہاں کی چیزیں یہاں پہ اترے، یہ آج سے رسم ڈال دوں گی، صبح سے پہلے نہ آئے درزی تو نوکری سے نکال دوں گی۔ مخدومہ کہنا کیا چاہتی تھی؟ بی بی نے کہا آج میں منگوا رہی ہوں عرش سے کپڑے، فضا کا جب جی چاہے بار بار منگوائے۔ آپ جیو مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کون بطول عذرا؟ کون صدیقۃ الکبریٰ؟ جتنے بھی میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہو، میں بڑے پیارے محبت کے ساتھ عزت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت محمد
محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑے پیارے محبت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے ہی بطول عذرا کی چادر میں یہ 5 تن جمع ہوئے، بطول کی چادر میں یہ 5 تن جمع ہوئے، آپ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک وقت ایسا تھا کہ اس نے کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ کہہ رہا تھا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پھر سننا، اگر میرے ہاتھ کی طرف دیکھا آپ کا ہاتھ بے ساختہ ضرور اٹھے گا۔ اللہ کہہ رہا تھا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کو خلق کیا۔ تیرا ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا، جس کو صدقہ بطول سے ملتا ہے، جس کو رزق سیدہ سے ملتا ہے۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کو خلق کیا۔ یہ 5 اس کی پہچان کا ذریعہ بنے، یہ 5 اس کی پہچان کا ذریعہ بنے۔ ایک دن وقت ایسا آیا کہ یہ 5 چھپے ہوئے تھے اور جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، مالک چادر کے نیچے ہے کون؟ چادر کے نیچے ہے کون؟ چادر کے نیچے ہے کون؟ جو روز حدیث کسا پڑھتا ہے وہ سیدہ کی عزت و عظمت کا جملہ سننا۔ ایک دن وہ چھپا ہوا تھا، یہ 5 اس کی پہچان کا ذریعہ بنے۔ ایک دن یہ 5 چھپے ہوئے تھے تو جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، مالک چادر کے نیچے ہے کون؟ ہے کون؟ ہے کون؟ کس نے پوچھا؟ جبرائیل نے۔ جبرائیل کون؟ جو اس گھر کا کبھی درزی بن کے آیا، کبھی جھولا جھلانے آیا، کبھی چکی چلانے آیا، کبھی یتیم بن کر آیا، کبھی مسکین بن کر آیا، کبھی اسیر، بولو تو صحیح نہ، کبھی اسیر بن کے آیا۔ آج پوچھ رہا ہے چادر زہرا کے نیچے ہے کون؟ ہے کون؟ ہے کون؟ کیوں پوچھا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا سبب تھا؟ اس نے کیوں پوچھا؟ یہ جانتا تھا یہ اللہ کی محبوب ترین ہستیاں ہیں۔ میں ان کے نام پوچھوں گا وہ صفات بتا دے گا، میں نام پوچھوں گا وہ ان کی شان بتا دے گا، میں نام پوچھوں گا وہ ان کی عزت بتا دے گا۔ سید الملائکہ جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، اللہ نے کہا ہم اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت النبوہ ومدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ نہ بھولا ہو، نہ تھکا ہو، نہ گھبرایا ہو، نہ پریشان ہو رہا ہو، پھر کہہ رہا ہو ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ فاطمہ ہے اس کا بابا، فاطمہ ہے اس کا شوہر، فاطمہ ہے اس کے بیٹے، فاطمہ ہے اس کا بابا۔ سارے نہیں بولو گے، بار بار یہی کہوں گا، فاطمہ ہے اس کا بابا، فاطمہ ہے اس کا شوہر، فاطمہ ہے اس کے بیٹے۔ میرے اللہ تو نے تعارف کروانا ہے تو تعارف کروا محمد سے کہ محمد ہے، محمد کی بیٹی، محمد ہے، محمد کا داماد، محمد ہے، محمد کے نواسے۔ کہا اگر یہ کہوں گا کہ محمد ہے، محمد کی بیٹی، ایک نہیں رہے گی، کئی ساتھ اور شامل ہو جائے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو جو سمجھ گئے ہو۔ اگر یہ کہوں گا کہ محمد ہے، محمد کا داماد، ایک نہیں رہے گا، کئی ذوالنورین بھی آ جائیں گے۔ مالک تجھے سلامت رکھے۔ کہا دنیا یاد رکھے میں تعارف کروا رہا ہوں اہل بیت کا، تعارف کروا رہا ہوں اہل بیت کا، اور دنیا کہہ رہی ہے اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہے، اہل بیت میں اصحاب بھی شامل ہے، لیکن اللہ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ یاد رکھنا اہل بیت محمد کے رشتہ داروں کو نہیں، فاطمہ کے رشتہ
رشتہ داروں کو نہیں، فاطمہ کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ یہ نہ دیکھو محمد کا کون کون ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ فاطمہ کا کون کون ہے۔ چچا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ دیتے آؤ گے، منزل آگے عشرہ محرم کی آسانی کے ساتھ چلتی رہیں۔ مومنین اکرام، آج جناب امیر مسلم کے جنازے کی شبی برآمد ہوگی۔ میں جناب امیر مسلم کے مصائب اور دکھ سنانے سے پہلے چند جملے ان کی عزت و عظمت کے بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک مشکل موضوع ہے، مشکل بات ہے، لیکن مشکل کشا کے ماننے والے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ شاہ آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ جیئیں، مولا آپ کا سلامت رکھے۔ کون امیر مسلم، کن کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں؟ اللہ کے سفیر کو حسین کہتے ہیں اور حسین کے سفیر کو مسلم کہتے ہیں۔ جیو 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 جیو، مالک تجھے سلامت رکھے۔ بھائی بولنا، مشکل جملہ تھا جس نے آپ نے میرا ساتھ دیا۔ مالک آپ کی نسلوں کو آباد و شاد رکھے۔ میں نے کہا اللہ کے سفیر کو حسین کہتے ہیں اور حسین کے سفیر کو مسلم کہتے ہیں۔ اللہ کے انتخاب کو حسین کہتے ہیں اور حسین کے انتخاب کو مسلم کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جوانوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جسے اللہ چن لے وہ حسین ہے، اور جسے حسین چن لے صحیح مسلم بھی وہی ہوگا جو عزت مسلم پہ بولے۔ آپ جیو سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ بہت شکریہ۔ جس کا انتخاب اللہ کرے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کا انتخاب حسین کرے اسے مسلم کہتے ہیں۔ جناب مولا امام حسین کو کوفے کے لوگوں نے خط لکھے، ان خطوں میں سب سے آخری خط جو تھا وہ یہ خط میں لکھا: حسین، اگر آپ کوفے نہ آئے تو ہم محشر والے دن آپ کے نانا سے شکایت کریں گے۔ جیسے ہی کوفے کے لوگوں کا یہ خط آیا، حسین ابن علی نے امیر مسلم کو بلایا۔ مسلم، تو کوفے میں میرا سفیر بن کے جائے گا، اور کہا اے کوفے کے لوگوں، میں تمہاری طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو میری اہل بیت میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ بہت شکریہ گاؤں میں شاہ والوں، بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حسین نے جناب مسلم کی فضائل کا جملہ سن لو، ان کی عزت و عظمت کا جملہ سن لو، کہا میں تمہاری طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو میرے گھر کے افراد میں سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ مسلم، تو کوفہ کی طرف جا۔ جناب مسلم کوفہ میں آئے۔ جب کوفہ میں پہنچے، کوفہ کی جامعہ مسجد میں جناب مسلم نے آ کے پہلا خطبہ دیا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ وہ خطبہ نے کیا کہا؟ وہ خطبے کے جملے سننا اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلنا۔ مالک آپ کی عزت و عظمت میں اضافہ فرمائے۔ امیر مسلم سفیر حسین مسجد کوفہ کی جامعہ مسجد میں آئے۔ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے خطبہ سننے کے بعد ان کی بیعت کر لی۔
یا سیدہ میری مدد کرنا. میں نے پہلے کہا مشکل موضوع ہے لیکن ساتھ دینا. جناب مسلم نے خطبہ کیا دیا. آپ نے حسین ہم سے سنا ہے, ذاکر سے سنا, خطیب سے سنا, کتابوں میں پڑھا کہ حسین کیا ہے. آج میں تجھے مسلم کی زبان سے سنانے لگا ہوں کہ مسلم نے بتایا حسین کیا ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. انشاءاللہ آپ اس طرف دھیان نہ کرنا, مجھے بھی وقت کا احساس ہے. اور پڑھنے والا میرا بھائی قربان جعفری جب آئیں گے انشاءاللہ میں گفتگو کو سمیٹ لوں گا. جتنے میرے عزادار بھائی بیٹھے ہو, جناب مسلم نے جیسے ہی جامعہ مسجد میں خطبہ دینے لگے, جناب امیر مسلم نے لوگوں کے چہرے کو دیکھا, چہروں کو دیکھتے ہوئے ان کے دلوں کو جھانکا, ان کے دلوں کو دیکھتے ہوئے امیر مسلم نے ان کے دلوں کو دیکھتے ہوئے قبلہ رضا نقوی بھائی اگر مولا کا محمد خان آگے ہے تو ان کو بھی ساتھ لے آئیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. امیر مسلم نے کوفہ کی جامعہ مسجد میں, امیر مسلم نے کوفہ کی جامعہ مسجد میں جب تک میرا بھائی نہیں آ جاتا میں بار بار یہ جملے کہتا رہوں گا. مالک کائنات مولا کا معروف مدا خان میرا بھائی قربان جعفری منبر آل محمد پہ آگے ہے. چلو ان کی موجودگی میں بھی اور عزاداروں کی موجودگی میں بھی میں جملہ کہنے لگا ہوں. جیسے امیر مسلم نے کوفہ کی جامعہ مسجد میں لوگوں کی طرف دیکھ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, خطبے کا پہلا جملہ سننا. جناب امیر مسلم نے کہا حمد ہے اس خدا کی جس نے محمد اور علی کو اپنی ذات کی دلیل کے لیے خلق کیا. حمد ہے. قربان بھائی میں نے کہا میرا بھائی بھی آ جائے, میرا مجمع بھی میرے ساتھ جڑا رہے. حمد ہے اس خدا کی جس نے محمد اور علی کو اپنی ذات کی دلیل کے لیے خلق کیا. مسلم کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جناب مسلم کہنا یہ چاہ رہے تھے اگر کوئی پوچھے کہ اللہ خالق ہے تو کیسے ہے, مسلم نے کہا محمد اور علی کو دیکھو پھر دیکھو وہ کتنا بڑا خالق ہے. آپ جیو مولا آپ کو سلامت رکھے. جو جس جگہ پہ بیٹھا ہے, جو جہاں جہاں کھڑا ہے, سننا اگلا جملہ. امیر مسلم نے جامعہ مسجد کوفہ میں کیا کہا؟ کہا حمد ہے اس خدا کی جس نے محمد کو اپنی مشیت کا تاج پہنایا. دعا کیجئے گا سیدہ قبلہ رضا عباس نقوی صاحب. جیسے مولا نے آپ کو قلم دیا ہے, نہ ڈر قلم کسی کو نہیں ملا. دعا کیجئے گا اپنے بھائی کے لیے. ہم کہے مجھے وقت کا احساس ہے. اس خدا کی بولا نہیں, تھکا نہیں, گھبرایا نہیں, جس نے محمد کو اپنی مشیت کا تاج پہنایا. اور حمد ہے اس خدا کی جس نے علی کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا. یہ دانشاہ ہے, یہ لاہور کی سرزمین ہے, یہ زندہ دل نو لاہور بیٹھا ہے. حمد ہے اس خدا کی جس نے علی کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا. مقصد کیا تھا؟ کہا محمد نہیں بولتا, اللہ کے کہنے پہ بولتا ہے.
علی نہیں لڑتا، اللہ کے کہنے پہ مارتا ہے۔ آپ کے کیا ابو ذر بھائی، جناب امیر مسلم نے اگلا جملہ، خطبہ میں نے مکمل پڑھنا تھا، زندگی رہی تو پھر کبھی پڑھوں گا۔ مولا کا عظیم مداح خان ممبر آل محمد پہ تشریف فرما ہے۔ جناب امیر مسلم نے کہا تم جانتے ہو حسین کون ہے؟ اس اللہ نے محمد اور علی کو پاک پاکیزہ طیب طاہر اپنے پاس واپس بلا لیا۔ اب محمد اور علی کا تنہا وارث حسین ہے۔ بسم اللہ کسن بھائی، محمد اور علی کا تنہا اکیلا وارث حسین ہے۔ محمد اور علی بظاہر جدا جدا تھے، لیکن اب اللہ نے دونوں کو حسین میں جمع کر دیا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، کہا تم کیا جانو حسین کون ہے؟ امیر مسلم کہہ رہے ہیں آؤ میں تجھے بتاتا ہوں حسین کون ہے۔ اللہ کے وجود کو حسین کہتے ہیں۔ بولا بولا بولا، میرا جملہ نہیں ہے، جناب امیر مسلم کے جملے۔ اللہ کے وجود کو حسین کہتے ہیں، قرآن کی تفسیر کو حسین کہتے ہیں۔ کہا میں تمہاری طرف حسین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، مجھے حسین نے بھیجا ہے، اور تم حسین اور یزید کا کبھی بھی مقابلہ اور موازنہ نہ کرنا۔ تم کیا جانو حسین کیا ہے؟ رضا نقوی بھائی بڑا پندال قدموں پہ کھڑا بھی ہو جائے تو حق کے سماعت ادا نہیں ہوگا۔ جملہ میرا نہیں ہے، جملہ جناب امیر مسلم کا ہے۔ جناب امیر مسلم نے کہا تم کیا جانو حسین کیا ہے؟ حسین اور یزید کا کبھی بھی مقابلہ نہ کرنا۔ یزید تو وہ ہے جو بدکار عورتوں سے گیت سننے کے بعد سو جاتا ہے، اور حسین وہ ہے جو جبرائیل کی لوریوں میں سو جاتا ہے۔ بدکار عورتوں کے گیت سن کے سونے والا اور ہے، اور جبرائیل کی لوریاں سن کے سونے والا اور ہے۔ 6 علی تھے، حسین اور جناب شریکت الحسین کے پاس۔ چند سطرے اپنے وقت میں ہی کہہ کے انشاءاللہ مولا کے جنازے کی برآمدگی ہوگی۔ روزانہ مجلس حسین میں کوئی بی بی جنت البقیع سے آتی ہیں، کوئی بی بی شام سے آتی ہیں۔ آج جس کا جنازہ برآمد ہوگا وہ دور سے نہیں، یہ لاہور سے بی بی پاک دامنہ سے آ جائے۔ اس معظمہ بی بی کو پرسہ دینا، یہ ہمارے شہر لاہور پہ، پاکستان پہ اس بی بی کا کرم اور صدقہ ہے۔ یہ کریمہ اہل بیت ہے، یہ عباس کی بہن ہے، یہ وہ معظمہ بی بی ہے جس نے 6 بیٹے حسین پہ قربان کیے، 2 عید کی رات مارے گئے، 2 کربلا میں مارے گئے، 2 شام غریبہ گم ہو گئے جنہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور میں آ گئے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من الزہرا۔
عزاداروں نے امام مظلوم کربلا جب بھی کسی حجت کا، کسی معصوم کا، آل محمد کے کسی فرد کا جنازہ برآمد ہو، اس کے جنازے کی شبیہ برآمد ہو، کوئی ذاکر خطیب کا محتاج نہیں ہوتا. یہ تابوت نہیں آتے، یہ خود تشریف لاتے ہیں. جھولا نہیں آتا، علی اصغر خود آتے ہیں. کون امیر مسلم 15 رمضان المبارک کو حسین نے مکہ سے امیر مسلم کو کوفہ کی طرف روانہ کیا؟ کب؟ 15 رمضان المبارک. لاہور والی بیوی نے جناب امیر مسلم کے پاس آ کے کہا جلدی آ جانا، عید قریب ہے. ہائے کہہ دینا، ہائے کہہ دینا. چند سطرے کہہ رہے ہیں، وقت کم ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا جیسے ہی 5 شوال کو جناب امیر مسلم کوفہ میں پہنچے، کوفہ میں آ کے خطبہ دیا. 18,000 لوگوں نے جناب امیر مسلم کی بیعت کی. 2 مہینے 6 دن امیر مسلم کوفہ میں رکے رہے. امیر مسلم نے حسین کو خط لکھا. خط میں لکھا حسین آپ کوفے میں آ جائے. حسین کوفے کی فضا ٹھیک ہے، اور قدیمی عزادار بیٹھے ہو، اور ذاکر گھر شہرے بیٹھے ہو، میں بالکل روایت کو قریب لے کے آ رہا ہوں. اچانک کوفے کی فضا بدلی. یزید لعین نے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا. یہ جیسے ہی گورنر بن کے آیا کوفے کی فضا بدل گئی. کوفی بے وفا ہو گئے. امیر مسلم طوا نامی مومنہ کے دروازے پہ بیٹھ کے رو رو کے کہہ رہے ہیں آقا کوفے نہ آنا، کوفے کی فضا بدل گئی ہے. آقا کوفے نہ آنا، کوفے کا ماحول بدل گیا ہے. عزاداران حسین جیسے ہی طوا کے دروازے پہ بیٹھ کے مسلم یہ جملے کہہ رہے تھے، طوا نے دروازہ کھولا. رضا نقوی بھائی جیسے ہی دروازہ کھولا، دروازے کا کھولنا تھا. پوچھا کون؟ کہا غریب الوطن ہو. کہا کوفہ میں کوئی نہیں ہے. کہا کبھی علی نے میرا نکاح پڑھا تھا. تڑپ کے کہتی ہے علی نے تو عقیل کے بیٹے مسلم کا نکاح پڑھا تھا. کہا ہاں میں مسلم ابن عقیل ہوں. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، میں ذرا جلدی کاغذ روایت بڑھا رہا ہوں. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تیری منت کر کے کہہ رہی ہو، آپ کے در کی کنیز ہو، آپ کے در کی غلام ہو، آپ اندر تشریف لائیے. جیسے ہی اندر بلایا مسلم نے کہا آپ مجھے کیسے پہچانا؟ کہا جب میری مرشد زادی علی کی بیٹی زینب کوفہ شہر میں آئی، میں علی کی بیٹی سے روزانہ قرآن پڑھنے جاتی تھی. اللہ کرے تو اس سطر پہ ہائے کہے. اور میری ماں بہنوں اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہائے ضرور کہہ دینا. علی کی بیٹی قرآن پڑھاتے پڑھاتے اچانک قرآن کو بند کیا اور میری طرف دیکھ کے کہا طوا تیرے گھر میں میرا حسین کا سفیر آئے گا. طوا تیرا مہمان بنے گا. طوا تو نے اس کا خیال رکھنا ہے. عزاداران حسین جیسے ہی دسترخوان بچھایا، پانی کا جام رکھا، مسلم پانی نہیں پی رہے. عزاداران حسین کہا پانی کیوں نہیں پی رہے؟ اگلا جملہ سن لو گے. رو کے کہا اکیلا نہیں آیا تھا، میرے ساتھ میرے 2 بیٹے بھی تھے. اللہ جانے عید کی رات ہے کسی نے کچھ پانی بھی پلایا ہے یا نہیں. اللہ جانے کسی نے کھانا بھی کھلایا یا نہیں. عزاداران حسین طوا کے گھر کی مخبری ہو گئی. قربان جعفری بھائی دعا کرنا میں یہ سطرے پڑھ لو. طوا کے گھر کی مخبری ہوئی، لوگوں نے گھیر لیا. جناب مسلم نے تلوار کو نکالا. طوا آگے آ کے کھڑی ہو گئی. میری لاش سے کوئی گزر کر آپ تک پہنچے گا،
ازادارو سنو گے اگلا جملہ، علی حیدر جملہ سننا، رحمان گارڈن والوں جملہ سننا، ازادارو ماتمی بہنوں جملہ سننا۔ جناب مسلم نے کہا توا تو پیچھے ہٹ جا، میرا دشمن بے غیرت بھی ہے، میرا دشمن کمینہ بھی ہے، اور مسلم کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی وہ تیرے گھر کی چار دیواری کو پامال کر کے کوئی اندر آ جائے، میں کہوں جناب مسلم گستاخی کی معافی، آپ مومنہ کے گھر کی چار دیواری کو پامال ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر رہے۔ آؤ ذرا شام غریبہ دیکھو، زینب کا خیمہ ہے، شمر زینب کی چادر اپنے نیزے سے اتار، ہائے کہہ دینا، ہائے کہہ دینا، ہائے کہہ دینا۔ مولا تیرا پرسا قبول کرے، مولا تیرا ماتم قبول کرے۔ عزاداران کریم کربلا، اور مختصر کر رہا ہوں، سفیر حسین آبرو زخمی، ہونٹ زخمی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا، حسین کا سفیر، لعین کا دربار۔ اور ستاروں پھر سننا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا، لعین کا دربار۔ جب کہوں گا تب مولا کا جنازہ لے کے آنا، میں اور قریب ہو جاتا ہوں۔ عزاداران قریب کربلا، ابھی مولا کا جنازہ نہ لانا، مجھے صرف چند سطریں پڑھنے کی اجازت دینا۔ عزاداروں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا، لعین کا دربار۔ ظالم نے زنجیروں کو ہلایا، زنجیروں کو ہلا کے کہا مسلم امیر کو سلام کرو، اور اس سطر پہ ماتم کر کے جملہ سننا، امیر کو سلام کرو۔ مسلم نے جلال میں کہا میرا امیر یہ نہیں ہے، میرا امیر حسین ہے، میرا امیر حسین ہے۔ او زدارو، ایک سیاہ برقع والی بیوی پہلو سے ہاتھ اٹھ گیا، رو کے کہا او میرا حسین کا سفیر، آج پرے دربار میں تو میرے بیٹے کو امیر حسین کہہ رہا ہے۔ محمد کی بیٹی تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہے قیامت تک کے لیے لوگ تجھے امیر مسلم کہیں گے، میرے بیٹے کو غریب حسین، مسافر حسین، پردیسی حسین، بے گور و بے کفن حسین۔ عزاداران کریم کربلا، میں اپنے بھائی قربان جعفری سے کہہ رہا ہوں، وہ بھی منبر آل محمد پہ آئے، اور میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ عزاداران حسین دار العمارہ کی چھت مسلم کو لے کے چلے، رکوع کی حالت میں سفیر حسین کھڑا ہے، جلاد تلوار لے کے کھڑا ہے۔ حسین نے تڑپ کے کہا ہائے او میرا سفیر۔ عباس نے روتے دیکھا، روتے دیکھ کے کہا آقا میری زندگی میں آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا پہلے وعدہ کر، جانے کی ضد نہیں کرے گا۔ کہا وعدہ کرتا ہوں۔ کہا میری دونوں انگلیوں میں دیکھ۔ رضا نقوی بھائی ابو ذر کاظمی جب حسین کی انگلیوں میں جیسے ہی عباس نے دیکھا، عباس کہتے میں نے کیا منظر دیکھا، کوئی دار العمارہ کی اونچی چھت ہے، کوئی غریب کھڑا ہے، جدلات تلوار لے کے کھڑا ہے۔ کہا آقا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو میرا سفیر ہے، یہی تو میرا مسلم ہے۔ کہا مجھے جانے کی اجازت دو۔ اور میں بہنوں رو کے جملہ سن لو، جانے کی اجازت مانگی۔ کہا پہلے کہا تھا ضد نہ کرنا، جانے کی ضد نہ کرنا۔ کہا آقا لڑنے نہیں جا رہا، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اس لیے جا رہا ہوں ابھی جلاد تلوار چلائے گا، مسلم کا سار بازار میں گرے گا۔ کہا دوبارہ دیکھ۔ او گام شاہ والوں آپ جو دیکھا، ایک سیاہ برقع والی بیوی اپنے دامن کو پھیلا کے کہہ رہی ہے آؤ میرا حسین کا سفیر، آؤ میرا مظلوم بیٹے کا سفیر،
عزاداران حسین سفیر حسین کا جنازہ برآمد ہو گیا ہے. جب بھی کسی کا جنازہ اٹھایا جائے یا کوئی مار دیا جائے تو ایک ہی اعلان کیا جاتا ہے, 4 بھائی لے کر آؤ. مجھے اس مقدس منبر کی قسم, ادھر مسلم جیسے ہی بازار میں لاشا دیا, انہوں نے اعلان کر کے کہا رسیے لے کر آؤ. مسلم کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے کبھی اس بازار رل کے استقبال کرو میاں تگیا ہے او بے قصدا. جیندی لاش بازار پھرائی گئی تے جیندا سر لٹکا کے در کوفہ تے پورے شہر عید منائی گئی. جیندی جوڑی کس گئی عید دے دی تے بہت دور ہے دفان کرائی گئی. اللہ جاندہ ہے جیندی امڑی رول کے مر گئی ہے. جوڑی دی مات وینا دے کوئی ہے میں کو پرچاوے. عزادار کھڑے ہو جدہ مسلم دے سر تے مسلم دیاں دھیاں دی نگاہ پئی ہے. کوفے دے وچ کڑیاں پا کے مولا سجا دیا ہے. اسے دربار دے دو وکھرے منظر تیری عبادت و اضافے واسطے جدہ مسلم دربار کوفہ چ داخل ہویا ایک نیزہ بردار دربان کھڑائے. کچھ نہیں دے بعد اسے دربار چو میرا مولا سجا گیا. ہوئے ماتمی ہے نہ کرے خدا جاندہ ہے اے دربان آدھے قیدی تو کون ہے. مولا سجادہ دل میں فخر بنو ہاشم اے دربان آدھے میں تنو بنو ہاشم کی میں منا. اس سے جات مہینے پہلے میں کھڑائیں جدہ مسلم دربار چاہے مسلم دی ایڈی دہشت آئی توڑے جو کڑیاں چھات ڈاٹھا زخمیاں او دربان آدھے میں ڈٹھائے مسلم دے جلال تو دربار پیا حلدہ تو کیوں دیا بنو ہاشمیں تیرا سر جھکے ہویا ہے. رو کے میرا امام آدھے مسلم کلہ میرے نال علی دیا دیا سیدہ دے کنڈ کروانا میرے نال بطول دیا دیا. ہے حسین 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 ہے. بات میں سب قائم کرو بسم اللہ. ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین. نیاز حسین موبائل والے پیچھے وہ ہاتھ میں کچھ جگہ ملے بابا نیاز ہے حسین ہے حسین مولا حسین ہے 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 حسین ہے